السلام علیکم. آج کی جو ویڈیو ہے جی وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا. ہائے ہائے ہائے, ایسی یہ تو شاعرانہ گفتگو لگ رہی ہے. مطلب نا وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, جو حق بات ہے اس کو کہتے چلے جائیں, کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو مجھے لگتا ہے بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن ہم نے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی, آپ کے ساتھ مل کے دیکھیں گے. اور مسلم شریف کی حدیث بھی یاد کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ, بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری جوتیاں اچھی ہوں, بن ٹھن کے رہنا ٹشن ٹیٹ. تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. اب میں اکڑ میں آ جاؤں, میں حق سے اناد کر رہا ہوں. مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے, پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے, میں متکبر ہوں. حق بات سے اناد کرو, یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنیں, لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہننے والوں سے نفرت نہ کریں. اسی لیے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پابند کیا ہے. ایک غیر مسلم مسلمان ہوا, اس امریکن, اس نے ترجمے اس کی کتاب کا میں نے پڑھا تھا, سر تسلیم خام ہے, بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے, جس کے میں نے بتایا تھا فجر کے وقت اٹھنے کے لیے اس نے 3 گھڑیاں رکھی ہوئی تھی. اچھا. وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا, تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑنے ہیں. وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی, میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا, میرے دل میں ایک چیز آئی, جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں, تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا. تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھ آئی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے, کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاس. لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقان رسول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا. ایون آپ پاؤں ملا لیں تو وہ 2 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے. صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے, یلزقو کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں سے جڑ جاتا. لیکن وہ اہل حدیث والا بھی نہ جوڑیں, وہ اتنی زور سے جوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتی ہے. جسٹ جوڑنا ہے بس, آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شیطان داخل نہ ہو, جو بخاری میں آتا ہے. تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں, ان سے محبت کریں. تو اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ ٹشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں, لیکن ٹشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا ٹشن ٹیٹ نہیں. واہ, وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے, آپ سنیں کہ جھوم اٹھیں گے. وہ حدیث ہے جی سنن ابی داؤد کے اندر, مسند امام احمد کے اندر, المستدرک الحاکم میں ہے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا خریم الاسدی. وہ بڑے فیشنی صحابی تھے, بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی, جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں, انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے, اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے. اچھا, لمبے کپڑے. اب لاڈلے بھی تھے, بڑے فیشن والے بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کچھ کہا, آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے. آپ نے صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خریم کا نا, کہ جی ان کی دیکھیں جتنی لمبی لمبی لٹیں ہیں اور یہ. تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں مسند احمد کے المستدرک الحاکم میں. نبی علیہ السلام فرمایا خریم تو بڑا اچھا آدمی ہے, بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے, آدھی پنڈلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا بس پیغام اس کو بھجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے, بس 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. کیا کہا, یہ بال. اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے. سر یہی بابی میں اور صحابی میں فرق ہے, یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے. آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں, صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے چلتے ہیں. آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے. صحابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی, وہ کہتی تھی لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ حاضر ہے, جو آپ نے کہا سمعنا واطعنا. تو حضرت خریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر. بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے, اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام نمے بالوں میں ان کو دیکھا ہے, اور نہ کبھی ان کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی ہے. کیا ہی بات ہے. اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے لگاتے ہیں, باتیں صرف باتیں. موت قبول ہے, داڑھی قبول نہیں, فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں,
ٹخنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے، ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی. یہ ابھی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچوں، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو گیا. اس میں اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی کی بات ہو رہی ہے، صرف محبت کی نہیں. آپ نے معاشرے سے آر محسوس، اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ ہے اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے. میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ ہی کہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں. تیری کیا اوقات ہے، تجھے تو ایک محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے. دنیا کے سارے بر اعظموں میں جاتا ہے، یورپ میں جاتا ہے، امریکہ میں جاتا ہے. سر سلام ہے، پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے، آدھی پنڈلی تک. آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے، پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی. حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ خام خواہ اس کو بیچ میں گھسیڑ دیا ہوا ہے. ہاں سلیب لٹکانا گناہ ہے، اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے. آپ کے علماء نے واسکٹوں میں جو رومال رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور زرگ بر جو گونے پہنی ہوئی ہیں، خام خواہ چڑھ دوڑتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ. تو سر کس کیا، میں اللہ کے فضل سے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ درجنوں اسٹوڈنٹس تھے جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی. حالانکہ میں اس وقت کٹر بریلوی تھا اور میں اسے اہل حدیث اور دیوبند کی نشانی سمجھتا تھا، لیکن چونکہ سنت تھا ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے. آج بھی ایک بڑے آفس میں میری جس لیول کی جاب ہے، دنیا میں کم لوگ ہی اس لیول تک جاتے ہیں. ہمارے آفس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں. کوئی وہ سر دنیا سے نہ گھبرائیں، وہ دنیا کی کتے کی اوقات نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ ٹرینڈ سیٹر بنے، لوگ آپ کو فالو کریں، واہ، اور آپ نبی علیہ السلام کو فالو کریں. کسی سے آر محسوس نہ کریں، صحیح بات، اپنی سادگی کی زندگی گزاریں. آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا سر. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس بندے نے وہ ایوارڈ ون کیا ہے، جا کے ان کی سلیکون ویلی کے اندر، پوری دنیا میں چند لوگوں کو وہ ایوارڈ ملا ہے. وہ سندھ کا ایک بندہ ہے، علی نام ہے اس کا نام، پوری مٹھی داڑھی ہے جی. اس بندے نے جو سافٹ ویئر ڈیزائن کی ہیں، یہ پاکستان میں یہ ایشو تھا نا کہ وہ 60-70 ہزار مرغیاں جو ہیں ایک دن میں مر جاتی تھیں، تو اس نے اس کی کنٹرول انوائرمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے. اور آپ حفاظتی تدارک کر لیں. میں اگلے دن جیو پہ، وہ جیو پاکستان صبح کے پروگرام پہ وہ دیکھ رہا تھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی. پوری اس کی داڑھی ماشاءاللہ، اس کے لیول کا سافٹ ویئر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے اندر. دوسرے کیا داڑھی چھوٹی کروا دی ہوئی ہے، اس سے کیا فرق؟ اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دین کو پریکٹس کریں. ان کی تو کوئی اوقات نہیں، انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نہیں کام آنا اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر نہیں لکھی. ایمان تازہ ہو گیا. بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیسی زبردست انہوں نے حدیث بھی کوٹ کیا، اور کیسے خوبصورت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات لے کے ہم نوجوانوں کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے کہ کیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ بالکل نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب دیکھیں وہ جو صحابی تھے جو فیشن کرتے تھے یاسر، اب اگر جینون طور پہ دیکھا جائے تو ایک نوجوان لڑکے کے لیے کتنا مشکل ہے. ہمارا ایک دوست ہوتا تھا بلال، اس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوتے تھے، تو کئی دفعہ ہم اس کے ساتھ نا شرطیں لگاتے تھے کہ آپ یہ بال کٹوا دو تو ہم آپ کو یہ کھلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ کہتا تھا نہ 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 نہ، یہ شرط نہیں لگ سکتی، بالوں کے بارے میں کوئی کمپرومائز، کوئی اور دسو، ہاں کوئی اور حکم ہے تو دسو، یہ نہیں میں کٹوا سکتا. ٹھیک ہے. تو واقعی میں بھائی جوانوں کو جنہوں نے بڑے مشکل سے یہ بال رکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بال بڑے عزیز ہوتے ہیں. لیکن ان صحابی کے لیے دیکھیں یاسر کتنا بڑا مطلب ایک ایوارڈ ہے اور ریوارڈ ہے کہ انہوں نے بس بات سنی ہے اور ڈائریکٹ بھی نہیں سنی، کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے کہ وہ یہ فرما رہے تھے، اور انہوں نے فوراً ہی جا کے اپنا. دیکھیں صحابی، اور انہوں نے بتایا نا صحابی اور وہابی اور صحابی اور بابی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو صحابی جو تھے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کسی اور وائس سے بھی پہنچتی تھی تو وہ اس کے اوپر فوراً سے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. اور واقعی میں اتنی بڑی قربانی دینا یہ کسی صحابی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں نا اس طرح کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہوا ہے
کہ اگر کوئی بندہ کوئی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر کے پھر رہا ہے نا اور اس نے داڑھی رکھ لی ہے تو اس کو مطلب نا لوگ کہنا شروع کر دیں گے مولوی تو نہیں بن گیا. ہاں بالکل بالکل. مطلب حالانکہ یار اس میں مولوی والی کیا بات ہے. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ اگر سنت پہ عمل کر رہا ہے جی تو بجائے اس کے کہ اس کو شرم دلانے کے ان لوگوں کو خود شرم کرنی چاہیے کہ یار اگر یہ عمل کر رہا ہے ہم ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے, ہمیں شرم آنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور شرم کس بات کی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں تو ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں کوئی آر نہیں ہے. داڑھی دیکھیں اب ویسے ایک پازیٹیو بات ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوان اب داڑھی رکھنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل, چاہے میری طرح چھوٹی چھوٹی انہوں نے کیوں نہیں رکھی ہوتی, لیکن یہ ایک ٹرینڈ اس کو سمجھ لیں, ایک ہوا سی چلی ہے اور نا داڑھی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو داڑھی ہے یہ مردوں کے اوپر سوٹ بہت کرتی ہے, جیسے آپ پہ کر رہی ہے. لیکن مطلب اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ یار لوگوں کو جو کہتے ہیں وہ کہنے دیں. مطلب ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے عمل کرنا ہے اپنے مذہب کے اوپر, اپنے دین کے اوپر, جو کہ کسی کی باتوں سے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس کی دو مین وجوہات ہیں کہ اس دنیا کے خالق نے اس دین کو ڈیزائن کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر عمل کروایا انہوں نے کائنات کی سب سے خوبصورت, سب سے اہم اور سب سے بہترین شخصیت سے. تو یہ دو اتنی بڑی وجوہات ہیں کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی پریکٹس کیا دین کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. بالکل. تو اور اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس کی جتنے بھی علوم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں اس کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ والی کوئی بات نہیں ہے. کتاب خود اللہ تعالیٰ خود کتاب میں فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھ سمیت اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور دین پہ پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, جو سب سے مجھے ویسے نا اچھی بات ایک اور چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جیسے اس صحابی نے جس کے لمبے لمبے بال تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر وہ کٹوا دیے. اب دیکھیں آلموسٹ 1500 سال ہونے والے ہیں جی, ٹھیک ہے, تو اس صحابی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر امر ہونا چاہتے ہیں, تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوانا چاہتے ہیں, تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اور ویسے ہمیں بھی کرنا پڑے گا اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ ایفرٹ کرنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرتا ہے. بہترین. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.